السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سے لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے بہت اچھے ہوں گے۔ اور آج میں جو نسخہ لے کر کے آیا ہوں بہت اہم اور خاص نسخہ ہے، اور ایک ایسا نسخہ ہے کہ تقریباً اس مرض میں آج کل بہت زیادہ لوگ مبتلا ہونے لگے ہیں۔ اس لیے سوچا کہ اس سے متعلق بھی میں آپ حضرات کے سامنے کوئی نسخہ پیش کروں۔ کچھ لوگوں نے کمنٹس کے ذریعے بھی یہ بات کہی کہ بھئی آپ اس متعلق کوئی ویڈیو بنائیں، اور وہ بیماری کیا ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتلا دوں۔ وہ بیماری ہے شوگر۔ دیکھیے، جس کو ہم ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں اور ذیابطیس کہتے ہیں، شوگر ایک عام لفظ ہے جس کو ہر عام اور خاص اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے۔ تو شوگر سے متعلق آج ہمارا نسخہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر کسی شخص کو شوگر ہونے لگے تو اسے کس طرح سمجھا جائے گا کہ بھئی شوگر ہونے لگی ہے تو کیا کیا علامتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو شوگر ہونے لگے تو کن چیزوں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اب ہم شوگر کے قریب ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیے، جب کسی کو شوگر ہونے لگتی ہے تو اس کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، بار بار آنے لگتا ہے۔ آپ کتنے بھی پانی پئیں گے لیکن پیشاب آپ کو بار بار آئے گا اور بہت تیزی کے ساتھ آئے گا۔ اور اسی طرح سے آپ کے بدن میں خشکی بہت زیادہ رہنے لگے گی، کمزوری آپ کو بہت زیادہ ہونے لگے گی۔ اسی طرح سے آپ کی جو سانس ہوگی، سانس جب آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک طرح کی مٹھاس سی بو آتی ہے، اور آپ کے منہ کا ذائقہ بھی میٹھا میٹھا رہنے لگتا ہے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اب آپ شوگر کے قریب ہیں۔ اور یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جو عام طور پر 40 سال کے بعد میں تقریباً شروع ہوتی ہے۔ 35-40 کی عمر کو جب آدمی پہنچتا ہے اس وقت میں یہ بیماری شروع ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل بعض بچوں میں اور چھوٹی عمر کے لوگوں میں بھی شوگر کی بیماری دیکھی گئی ہے۔ آج کل یہ بیماری ایک عام سی بیماری بن گئی ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں کہ جب یہ چیزیں آپ کو نظر آنے لگیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً آپ کو اب شوگر ہونے ہی لگی ہے۔ اچھا، اس کی جانچ کیسے ہوگی؟ آپ ڈاکٹر کے پاس میڈیکل جا کر کے بھی اس کی جانچ کرا سکتے ہیں، لیب پر جا کر کے آپ اس کی جانچ کرا سکتے ہیں۔ لیکن ایک آسان سی ٹرک میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یا آپ ابھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے باہر بھی اس چیز کی جانچ کر سکتے ہیں، خود اپنی جانچ کر سکتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر تھوڑی سی ایسی جگہ کہ جو تھوڑا سا کھیت کا ایریا ہو تو وہاں آپ پہنچیں، اور پہنچنے کے بعد آپ ایسی جگہ پیشاب کریں، تھوڑا سا محفوظ ایریا ہو، کہیں ایسا آپ راستے پہ نہ بیٹھ جائیں، تو محفوظ جگہ ہو، وہاں آپ پیشاب کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دیر میں وہاں چیٹیاں آنا شروع ہو گئی ہوں، کیونکہ چیٹیاں جو ہیں زیادہ تر میٹھی چیز پر آتی ہیں، اور جب آدمی پیشاب کرتا ہے، شوگر کا کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کے پیشاب میں شکر خارج ہوتی ہے، تو جب آپ پیشاب کریں گے تو وہاں چیٹیاں آنا بہت جلدی شروع ہو جائیں گی، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہاں اب آپ کو شوگر کی بیماری لگ چکی ہے۔ یہاں تک بات ہو جاتی ہے کہ کن چیزوں سے ہم پہچانیں کہ شوگر ہو گئی ہے اور آپ کو اپنی جانچ کیسے کرنا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف۔ دوستو، نسخہ بہت آسان ہے اور آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، خود تیار کر سکتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں، آپ کو بہت سکون ملے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے میں دیکھیے آپ کو ایک چیز اور بتلا دوں کہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کے لیے سب سے اہم بات اور لازمی بات یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ محنت کا کام ضرور کریں۔ صبح کو آپ ضرور چہل قدمی کریں، ٹہلنے کی عادت ضرور بنائیں، کچھ محنت کا کام ضرور کریں، کیونکہ اگر کوئی شوگر کے مریض جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ٹہلنا بند کر دیں اور چہل قدمی نہ کریں اور کوئی محنت کا کام نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بیماری ان کو زیادہ پریشان کرتی ہے۔ لیکن بھلے ہی آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہو، اگر آپ محنت کا کام کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، آپ اپنی احتیاط پوری کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ میٹھی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنی بیماری کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو نسخہ بتلاتا ہوں۔ تو نسخہ دوستو بہت آسان ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلی جو چیز ہے
وہ ہے جامن کی گٹھلی۔ جامن ہم عام طریقے پر کھاتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے شوگر کے مریضوں کے لیے۔ تو پہلی چیز ہو گئی ہماری جامن کی گٹھلی، اور دوسری چیز ہے پوست خشخاش۔ اب آپ کمنٹس میں شاید پوچھیں گے بھی پوست خشخاش کیا ہوتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں، پوست خشخاش، اور پنساری کے یہاں پہنچ جائیں، وہ آپ کو اس نام سے یہ چیز دے دیں گے، آپ کو صرف نوٹ کر کے لے کر کے جانا ہے۔ پوست اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اس کو ہم پوست بولتے ہیں، تو وہ جو چیز ہے آپ کو وہاں مارکیٹ میں مل جائے گی۔ یہ دو چیزیں ہیں، تو دونوں چیزیں جامن کی گٹھلی اور پوست خشخاش، یہ دونوں چیزیں دو دو تولے، یعنی کہ تقریباً گرام کے حساب سے آپ ایسا کریں کہ 20-20 گرام لیں، اور 20-20 گرام لینے کے بعد اس کو کوٹ چھان کر اس کا صفوف بنا لیں، پاؤڈر کی شکل یہ بن جائے گا۔ پاؤڈر کی شکل میں آپ صبح اور شام 4-4 گرام پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ نسخہ بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچائے گا، اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کارگر یہ نسخہ ہوگا۔ اس لیے آپ ایک مرتبہ اس نسخے کو ضرور آزمائیں۔ دوستوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو، یہ نسخہ اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو ہمارے سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہمارا حوصلہ آپ بندہ رہے، اور ہم آپ کے لیے اس طرح کے نسخے اور فارمولے لاتے رہیں۔ اللہ آپ کو تمام لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔